الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد کتاب الصلاة باب المواقیت عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وقت الظہر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغيب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس رواه مسلم۔ طہارت کے بیان کے بعد ابھی نمازوں کے اوقات اور نمازوں کے مسائل کے تعلق سے انشاءاللہ یہ احادیث اور اس تعلق سے احکامات اور مسائل آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر نماز کا باب شروع کرنے سے پہلے اوقات نماز کا تذکرہ کیا، کیونکہ ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ نمازوں کو ان کی اوقات میں ادا کرے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں پر نمازوں کو اس کی اوقات میں متعین کیا، فرض کیا ہے۔ ہم جب چاہیں اپنی مرضی سے نمازوں کو ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے باقاعدہ ایمان والوں کے لیے نمازوں کی اوقات متعین کیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جو ابھی تلاوت کی گئی، صحیح مسلم کی روایت ہے، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچوں نمازوں کی اوقات بتائے کہ کون سی نماز کا وقت کیسا ہے اور اس کو کب کب ادا کیا جانا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز ظہر کا جو وقت ہے یہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب کہ سورج ڈھل جائے یا زوال پذیر ہو جائے۔ زوال کا وقت سے مراد کیا ہے؟ جیسے سورج نکلا ہے، سورج نکلتا ہے، اس کے بعد سورج درمیان میں آتا ہے، بالکل جب سورج درمیان میں آتا ہے تو اس کا سایہ کہیں بھی نہیں پڑتا، بالکل اسٹریٹ اگر آپ کسی چیز کو رکھیں، کسی قلم کو یا تو اس کا سایہ کہیں بھی نہیں پڑے گا، نہ بائیں طرف نہ دائیں طرف، نہ آگے نہ پیچھے، بالکل اسی کے برابر اس کا سایہ ہوگا۔ تو یہ بالکل اسٹریٹ جو سورج آتا ہے تو اس اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے۔ جب سورج کا ڈھل جائے، مثال کے طور پر جب سورج ڈھلے گا تو ہوگا کیا؟ سورج مغرب کی طرف آئے گا تو سایہ کدھر جائے گا؟ مشرق کی طرف جائے گا۔ جب روشنی ایسا آئے گی سورج کی تو سایہ اس طرف جائے گا۔ جیسے اگر اس وقت آپ سورج کے ڈھلنے کے بعد اگر اس طرح سے پین کو رکھ دیں تو اس کا سایہ ادھر پڑے گا۔ تو جیسے ہی سورج کا سایہ یعنی کسی چیز کا سایہ عکس، چاہے وہ قلم ہو چاہے وہ لکڑی ہو، اگر اس کا سایہ مشرق کی طرف پڑ رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ زوال کا وقت ہے، یعنی زوال ہو چکا ہے اور یہ ظہر کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ تو یہ ظہر کا وقت شروع ہونے کی علامت ہے، یعنی سورج کا ڈھل جانا، اس کا سایہ جو ہے کسی بھی چیز کا سایہ آگے نظر آنا اور وہ مشرق کی طرف نظر آنا، یہ ظہر کا وقت شروع ہونے کی علامت ہے۔ ظہر کا وقت کب تک ہے؟ اللہ کے رسول نے پھر آگے فرمایا وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ تَحْضُرِ الْعَصْرَ۔ ظہر کا وقت کب تک ہوتا ہے؟ جب تک کہ سایہ جو ہے اس چیز کے برابر نہ ہو جائے۔ جیسے یہ پین ہے، پین کے برابر سایہ سامنے پڑ رہا ہو، بالکل اتنا ہی، نہ اس کا ڈبل سایہ نہ اس سے کم سایہ، جتنا پین ہے، جتنی لکڑی ہے، جتنا انسان ہے، اسی کے برابر سایہ پڑ رہا ہو، اس کے برابر، تو یہ نماز عصر کا وقت وہاں سے شروع ہوتا ہے اور ظہر کا وقت وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ آج تو خیر ہمارے پاس گھڑی ہے اور اس کے علاوہ موبائل میں اپلیکیشن سے وغیرہ ہے، ہم آسانی سے وقت معلوم کر رہے ہیں، لیکن حدیث کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے، کہیں کبھی ایسا ہو جائے سفر میں چلے گئے، ہمارے پاس کچھ بھی گھڑی نہیں ہے، موبائل فون نہیں ہے، تب نمازوں کے اوقات کو کیسے جانا جائے؟ تو یہ اس کی پہچان ہے۔ آپ کسی بھی لکڑی کو لے لیں، اس طرح سے زمین پر کھڑا کریں، اگر اس لکڑی کا سایہ میں پڑ رہا ہے تو وہ نماز عصر
وقت کب تک ہوتا ہے؟ ما لم تصفر الشمس، یہاں تک کہ سورج کے اندر پیلا پن ظاہر ہو جائے، اس کی جو تیزی ہے، شدت ہے سورج کے اندر، وہ ختم ہو کر اس کے اندر پیلا پن ظاہر ہو جائے، وہاں تک نماز عصر کا وقت ہوتا ہے۔ کبھی کبھار نماز عصر کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی آدمی نے مغرب کے یعنی سورج کے غروب ہونے سے پہلے بھی 2 رکعتیں عصر کی پڑھ لی تو بھی اس کی نماز ادا ہو جائے گی، لیکن یہ جو بتایا گیا ہے یہ کبھی کبھار کا مسئلہ ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوا کہ عصر کی نماز چھوٹ گئی، پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا، سفر میں تھے، حضر میں تھے، کسی بھی کام مصروف تھے، کچھ مجبوری تھی، عصر کا وقت نماز ختم ہو گیا، وقت ختم ہو گیا، نماز پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا، تو اس صورت میں چاہے مغرب کی اذان ہو رہی ہو، مغرب کی اذان کے وقت کے لیے 1 یا 2 منٹ باقی ہو، تب بھی عصر کی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ لیکن اس کا جو اصل وقت ہے عصر کی نماز کا جو وقت ہے وہ سورج کا جب پیلا پن ظاہر یعنی کب ہوتا ہے؟ سورج کے غروب ہونے سے قریب تک۔ افطار کے لیے ہم جب بیٹھتے ہیں دعائیں وغیرہ کرنے کے لیے، وہ سورج میں پیلا پن ظاہر ہوتا ہے، وہاں تک نماز عصر کا وقت ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورج جو غروب ہو جاتا ہے وہاں سے مغرب کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، یہ تو سب کو معلوم مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، نماز مغرب کا جو وقت ہے مَا لَمْ يَغِيبَ الشَّمْسُ، یعنی سورج کے غروب ہونے کے بعد، جیسے ہی سورج غروب ہو جائے اسی وقت سے جو ہے نماز مغرب کی اذان ہوگی اور وہ اس کا وقت شروع ہو جائے گا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ سورج ہمارے لیے غروب ہو جاتا ہے، اگر کبھی ہم جنگل میں رہیں، اب بالکل کھلا میدان ہے، کوئی عمارت نہیں ہے، کوئی بلڈنگ بنی ہوئی نہیں ہے، ہم سورج کو دیکھتے ہیں سامنے، سورج ہمارے سامنے ہے، جبکہ دوسرے علاقوں میں شہروں میں اذانیں ہو رہی ہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، تو جب تک ہمارے سامنے سورج موجود ہے ہمارے لیے نماز مغرب کا وقت نہیں ہوا، مکمل غروب ہونے کے بعد ہی نماز مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اور اس کا وقت کب تک ہوتا ہے؟ جب تک کہ جو ہے شفق طلوع ہو جائے، یعنی لالی، آسمان میں لال پن آ جاتا ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد جو ہے آسمان میں بالکل لالی آ جاتی ہے، سورج کے غروب ہونے کے بعد، نماز مغرب کے ختم ہونے کے بعد آدھے گھنٹے یا 45 منٹ کے بعد جو ہے لال پن آ جاتا ہے آسمان کے اندر، تو جب تک وہ لالی موجود ہے اس وقت تک نماز مغرب کا وقت ہوتا ہے۔ وہاں سے پھر نماز عشاء کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، جو کہ الی نصف اللیل الاوسط، درمیانی رات تک، بالکل درمیانی رات۔ اب وہ رات کا درمیانی حصہ موسم کے اعتبار سے تبدیل ہوتا ہے، کبھی سردی کا موسم ہے تو راتیں چھوٹی ہوتی ہے تو وقت بھی چھوٹا ہوتا ہے، گرمی کا موسم ہے تو راتیں لمبی ہوتی ہیں، اس کا وقت بھی لمبا ہوتا ہے۔ ہم ٹائم کے حساب سے بتا نہیں سکتے، کسی موسم میں 12 بجے آدھی رات ہوتی ہے تو کسی موسم میں 1:30 بجے آدھی رات ہوتی ہے تو کسی موسم میں 1 بجے آدھی رات ہوتی ہے، بہرحال درمیانی رات ہوتی ہے۔ بہرحال درمیانی عشاء کی جو مغرب کی نماز ہے، سورج کے غروب ہونے کے بعد سے نماز فجر کی اذان تک یہ وقت دیکھا جائے گا، اس کے درمیان میں بالکل درمیانی رات کا جو وقت ہے وہاں تک عشاء کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وقت کو صلاۃ الصبح، نماز فجر کا جو وقت ہے وہ طلوع فجر کے وقت سے، یعنی فجر کی جو اذان ہوتی ہے وہاں سے لے کر جو ہے سورج کے طلوع ہونے تک، یہ نماز فجر کا وقت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز عصر کو جلدی کر کے پڑھنا ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، اور نماز عشاء میں تاخیر کر کے پڑھنا اس کی بڑی فضیلت ہے۔ انشاءاللہ آگے وہ حدیث جو بیان کی جائے گی کہ نماز عصر میں جلدی کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور نماز عشاء میں تاخیر کیا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا اگر میری امت پر یہ بات تکلیف دہ نہ ہوتی تو میں ہر دن عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھنے کا حکم دیا کرتا تھا۔ تو ان احادیث کے اندر اس سے پتہ یہ چلا کہ ہر نماز کا ایک وقت ابتدائی ہوتا ہے، ایک وقت انتہائی ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ افضل نمازیں وہ ہیں جو اس کے اول وقت میں پڑھی جائیں سوائے عشاء کی نماز کے۔ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنا افضل ہے، باقی کے ساری نمازیں جو ہے اس کے اول وقت میں پڑھنا افضل ہے، بہتر ہے۔ حالانکہ اوقات تو آخر تک ہیں، لیکن آخر وقت تک پڑھنے سے جو ہے ہمارے ثواب میں اجر میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ جو اس کا اول وقت ہے، ابتدائی وقت ہے، انہی اوقات میں نمازوں کو پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ایسا ہی رہا ہے سوائے نماز عشاء کے۔ انشاءاللہ باقی جو مسائل ہیں نمازوں کے تعلق سے اگلے دروس کے اندر بیان کیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم۔